آج ہمارا ٹاپک ہے ٹائم ڈائلیشن۔ اس کا مطلب ہے کہ ٹائم کے گزرنے کی سپیڈ مختلف فریم آف ریفرنس میں مختلف ہوتی ہے، کیونکہ ٹائم ایک ریلیٹیو ٹرم ہے، ٹائم ایبسلیوٹ نہیں ہے۔ ٹائم کے ریلیٹیو ہونے کا مطلب ہے کہ ٹائم کے گزرنے کی رفتار ہر فرد کے لیے مختلف ہو سکتی ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں یہ کیسے ممکن ہے۔ جب ہم بھاگتے ہیں تو ہماری ہارٹ بیٹ تیز ہو جاتی ہے، اور جب چلتے ہیں تو ہارٹ بیٹ آہستہ ہوتی ہے۔ کیا ٹائم کے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے؟ مطلب جب ہم تیز چل رہے ہوں تو کیا ٹائم کے گزرنے کی سپیڈ بھی تیز ہو جاتی ہے؟ اور جب ہم آہستہ چل رہے ہوں تو کیا ٹائم کے گزرنے کی سپیڈ آہستہ ہو جائے گی؟ نہیں، ٹائم کے ساتھ بالکل الٹ ہوتا ہے۔ جب ہم بہت فاسٹ یعنی لائٹ کی سپیڈ یا لائٹ کے لگ بھگ کسی سپیڈ سے حرکت کرنا شروع کر دیں تو ہمارے لیے ٹائم کی رفتار کم ہو جاتی ہے، اور جب ہم سلو سپیڈ سے موو کرتے ہیں تو ٹائم کے گزرنے کی رفتار تیز ہو جاتی ہے۔ اسے ٹائم ڈائلیشن بولتے ہیں، اور یہ مختلف فریم آف ریفرنس میں وقت کے گزرنے کی رفتار بھی مختلف ہوتی ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ ٹائم ایبسلیوٹ نہیں ہے بلکہ یہ ایک ریلیٹیو ٹرم ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے۔ کیوں وقت کے گزرنے کی رفتار مختلف فریم آف ریفرنس میں مختلف ہوگی؟ کیونکہ ہم تو یہی سوچتے آئے ہیں کہ وقت کے گزرنے کی رفتار ہر جگہ ایک جیسی ہوتی ہے۔ جیسا کہ ابھی ہم نے بات کی، ٹائم مختلف فریم آف ریفرنس میں مختلف ہوتا ہے۔ ٹائم کی رفتار کو افیکٹ کرنے والی پہلی وجہ کی بات کرتے ہیں، یہ موومنٹ ہے۔ آپ کی سپیڈ بھی ٹائم کو افیکٹ کرتی ہے، تو ٹائم کا گزر اس بات پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ باڈی موو کر رہی ہے یا ریسٹ میں ہے۔ ہر حرکت کرتی ہوئی باڈی کے لیے وقت کے گزرنے کی رفتار قدرے کم ہو جاتی ہے، مگر ڈیلی لائف میں چونکہ سپیڈ اتنی زیادہ نہیں ہوتی، اس لیے ٹائم کا فرق بہت کم ہوتا ہے جسے ہم نگلیکٹ کر دیتے ہیں۔ ٹائم کا فرق تب بہت زیادہ واضح ہوتا ہے جب کوئی آبجیکٹ سپیڈ آف لائٹ سے حرکت کر رہا ہو، تب وقت کا گزر بہت سلو ہو جاتا ہے۔ اور سپیڈ آف لائٹ تو چونکہ کانسٹنٹ ہے، یعنی 3 × 10⁸ میٹر پر سیکنڈ ہے۔ اس کا مطلب لائٹ کی سپیڈ سے حرکت کرتی ہوئی کوئی بھی باڈی اپنی سپیڈ کو کانسٹنٹ رکھے گی، کیونکہ آپ کی سپیڈ لائٹ کی سپیڈ کے برابر تو ہو سکتی ہے مگر اس سے زیادہ نہیں ہو سکتی۔ تو جب کوئی آبجیکٹ سپیڈ آف لائٹ سے موو کرنے لگے گا تو اس کے لیے یہ ایکویشن ہو جائے گی S = ct۔ c سپیڈ آف دا لائٹ ہے۔ جب ہم c کو علیحدہ کریں گے تو یہ ایکویشن کچھ یوں بن جائے گی، c = s/t۔ s چونکہ ڈسٹینس یا لینتھ ہے تو اسے ہم l سے ریپلیس کر دیتے ہیں، تو اب یہ ایکویشن بن گئی کچھ یوں۔ اب یہ ایکویشن بتا رہی ہے کہ جب بھی کوئی آبجیکٹ سپیڈ آف لائٹ سے موو کرے گا تو سپیڈ کو کانسٹنٹ رکھنے کے لیے ٹائم کم ہونا شروع ہو جائے گا۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ سپیڈ آف لائٹ سے حرکت کرتے ہوئے آبجیکٹ کے لیے وقت کے گزرنے کی رفتار کم ہو جائے گی۔ فرض کریں ایک شخص 50 km/h کی سپیڈ سے ٹریول کر رہا ہے۔ اس کی سپیڈ بھی ٹائم کو افیکٹ کر رہی ہے، مگر اس کی سپیڈ بہت سلو ہے، اس لیے ٹائم کا فرق زیادہ واضح نہیں ہوگا۔ اب فرض کر لیں کار کی سپیڈ بڑھتی جا رہی ہے، پہلے 100 km/h ہوتی ہے، پھر 1000 km/h ہو جاتی ہے، اور اس طرح بڑھتے بڑھتے یہ سپیڈ آف دا لائٹ کے برابر ہو جاتی ہے، یعنی 3 لاکھ km/s۔ اب کار کی سپیڈ بہت زیادہ ہو گئی ہے، تو اب ٹائم کے فرق کا بھی بالکل ٹھیک اندازہ ہو جائے گا، مگر جو شخص سپیڈ آف دا لائٹ سے حرکت کر رہا ہے اسے یہ محسوس ہوگا کہ اس کے لیے وقت نارمل سپیڈ سے گزر رہا ہے، کیونکہ اس کے لیے سب کچھ نارمل ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ میتھمیٹیکلی اسے کیسے ڈرائیو کرتے ہیں۔ فرض کریں کہ اسپیس شپ میں ایک آبزرور کھڑا ہے۔ اس آبزرور کے ہاتھ میں ایک ٹارچ ہے۔ جب وہ ٹارچ کو آن کرے گا تو لائٹ اسپیس شپ کے اوپر والے حصے سے ٹکرا کر نیچے کی طرف آئے گی۔ اسپیس شپ میں کھڑے آبزرور کو لائٹ سیدھا اوپر جاتی ہوئی معلوم ہوگی اور سیدھا نیچے آتی ہوئی معلوم ہوگی۔ اسپیس شپ میں کھڑے آبزرور کے لیے لائٹ سیدھا اوپر جائے گی اور سیدھا نیچے آئے گی، جبکہ وہ آبزرور جو زمین سے اسپیس شپ کو آبزرو کر رہا ہے اس کے لیے لائٹ جو فاصلہ طے کرے گی اس کا پاتھ پیرابولا ہوگا۔ زمین پر کھڑا شخص ویلوسٹی کا ہاریزونٹل کمپوننٹ بھی دیکھ رہا ہے اور ورٹیکل کمپوننٹ بھی دیکھ رہا ہے، اس لیے اس شخص کے لیے لائٹ کا پاتھ پیرابولا ہوگا۔ زمین پر موجود آبزرور کے لیے لائٹ کچھ اس طرح اپنا فاصلہ طے کر رہی ہے۔ غور سے دیکھیں، یہ ڈسٹینس نہ تو بالکل سیدھا اوپر کی طرف ہے نہ نیچے کی طرف ہے، بلکہ یہ ٹیڑھا ترچھا سا ہے۔ اس کا مطلب ہم ویلوسٹی کو اس کے کمپوننٹ میں ریزولو کر سکتے ہیں۔ ویلوسٹی کے 2 کمپوننٹ بن جائیں گے۔ ایک کمپوننٹ ایکسس کی ڈائریکشن میں ہوگا جسے vx بولیں گے، اور دوسرا کمپوننٹ وائی ایکسس کی ڈائریکشن میں ہوگا جسے ہم vy بولیں گے۔ vx ویلوسٹی کا ہاریزونٹل کمپوننٹ ہے اور vy ویلوسٹی کا ورٹیکل کمپوننٹ ہے۔ ویلوسٹی کا ہاریزونٹل کمپوننٹ یعنی vx اسی ڈائریکشن میں ہے جس ڈائریکشن میں اسپیس شپ موو کر رہی ہے، اور اسپیس شپ کے اندر موجود آبزرور بھی ہاریزونٹل ڈائریکشن میں ٹریول کر رہا ہے، اس لیے اسپیس شپ والا آبزرور ویلوسٹی کا ہاریزونٹل کمپوننٹ نگلیکٹ کر رہا ہے۔
وہ ویلوسٹی کا صرف ایک ہی کمپوننٹ آبزرو کر رہا ہے، وہ ہے ورٹیکل کمپوننٹ، جبکہ جو شخص زمین پر موجود ہے وہ ویلوسٹی کے دونوں کمپوننٹ ہاریزونٹل اور ورٹیکل دونوں کمپوننٹ آبزرو کر رہا ہے، اس لیے اس کے لیے لائٹ کا پاتھ پیرابولا ہے۔ اسپیس شپ کا ٹوٹل ڈسٹینس ریپریزنٹ کرنے کے لیے ہم یہ والی ایکویشن یوز کرتے ہیں۔ ویلوسٹی کا ہاریزونٹل کمپوننٹ اور اسپیس شپ کی ڈائریکشن سیم ہے، اس لیے اس ڈائریکشن میں لائٹ کا کل ڈسٹینس ہوگا v/t۔ زمین پر موجود آبزرور کے لیے لائٹ کا پاتھ کچھ اس طرح ہے، تو اس ڈائریکشن میں لائٹ کا کل ڈسٹینس ہے c/t۔ اسپیس شپ کے اندر موجود آبزرور کے لیے لائٹ کا کل ڈسٹینس اسٹریٹ لائن میں ہے، اس طرح۔ تو یہ ایک ٹرائی اینگل بن گئی۔ اب ہم اس ٹرائی اینگل کو الگ کر لیتے ہیں اور اسے سولو کرتے ہیں۔ بیس vt کے ایکول ہے، پرپینڈیکولر ct0 کے ایکول ہے اور ہائپوٹنیوس ct کے ایکول ہے۔ ہائپوٹنیوس اسکیئر از اکول ٹو پرپینڈیکولر اسکیئر پلس بیس اسکیئر۔ ہائپوٹنیوس ct اسکیئر از اکول ٹو پرپینڈیکولر ct0 اسکیئر ہو جائے گا، پلس بیس کی جگہ آ جائے گا vt اسکیئر۔ پھر یہ ایکویشن کچھ یوں بن جائے گی، ct0 کو الگ کر لیں گے، v اسکیئر t اسکیئر ایکویشن کے لیفٹ ہینڈ سائڈ کی طرف چلا جائے گا۔ اب ایکویشن کو c اسکیئر سے ڈیوائڈ کر دیں گے، پھر ایکویشن کچھ یوں بن جائے گی اور اینڈ پہ یہ اس طرح فارمولا ڈرا کر لیں گے۔ اس فارمولے میں t زمین پر موجود ٹائم ہوگا، t0 اسپیس شپ کا ٹائم ہوگا، v اسکیئر اسپیڈ آف دا آبجیکٹ ہے اور c اسکیئر اسپیڈ آف دا لائٹ ہے۔ اب فرض کریں اگر کوئی شخص 10 سال تک اسپیس شپ میں لائٹ کی آدھی ویلوسٹی سے ٹریول کرتا رہے تو زمین پر کتنا ٹائم گزرے گا؟ تو اسے ہم کچھ یوں سولو کریں گے۔ پہلے یہ فارمولا لکھا، چونکہ وہ اسپیس شپ میں 10 سال گزارے گا تو t0 یہ اسپیس شپ کا ٹائم ہے، تو 10 اسکیئر لائٹ کی سپیڈ چونکہ آدھی سپیڈ سے وہ موو کر رہا ہے 0.5 ہاف ہوگا، c اسکیئر کا ہاف لینا ہے تو لکھیں گے 0.5 اسکیئر اوور c اسکیئر۔ جب اسے سولو کریں گے تو زمین پر جتنا ٹائم گزرے گا وہ نکلے گا 11.5، یعنی زمین پر 11.5 سال گزر چکے ہوں گے۔ اسپیس شپ میں 10 سال گزریں گے اور زمین پر 11.5 سال گزر چکے ہوں گے، اور اسپیس شپ بہت تیز یعنی لائٹ کی آدھی ویلوسٹی سے موو کر رہا تھا، جتنی لائٹ کی سپیڈ ہے اس سے آدھی ویلوسٹی سے موو کر رہا تھا، اس لیے ٹائم میں ڈفرنس آئے۔ اس کا مطلب ہے کہ اسپیس شپ والے کے لیے وقت کا گزر کم ہوگا۔ یہ دو ٹوین سسٹرز ہیں، ایک سسٹر زمین پر موجود ہے جبکہ دوسری سسٹر ایک ایسی اسپیس شپ میں سوار ہو کر خلا کا سفر کرنے جا رہی ہے جو اسپیس شپ اسپیڈ آف دا لائٹ کے برابر اسپیڈ سے ٹریول کرے گی۔ جب یہ سسٹر 1 سال کے بعد واپس آئے گی تو یہ دیکھے گی کہ زمین پر تو کئی سال گزر چکے ہیں اور اس کی دوسری ٹوین سسٹر بوڑھی ہو چکی ہے جبکہ وہ خود ابھی تک جوان ہی ہوگی۔ یہ ٹائم ڈائلیشن کی وجہ سے ہوا ہے۔ اب دیکھتے ہیں دوسرا فیکٹر جو ٹائم کو ایفیکٹ کرتا ہے وہ کون سا ہے۔ دوسرا فیکٹر ہے گریوٹی۔ گریوٹی بھی وقت کے گزرنے کی رفتار کو ایفیکٹ کرتی ہے۔ گریوٹی کیا ہے؟ آئنسٹائن نے کہا کہ اسپیس ٹائم میں جو کرو آتا ہے وہ گریوٹی ہے۔ جہاں اسپیس ٹائم میں کرو زیادہ ہوگا وہاں گریوٹی بھی زیادہ ہوگی اور وہاں وقت کے گزرنے کی رفتار کم ہو جائے گی، اور جہاں اسپیس ٹائم میں کرو کم ہو یعنی اسپیس ٹائم فلیٹ ہوگا وہاں گریوٹی بھی کم ہوتی ہے اور وہاں ٹائم تیزی سے گزر جاتا ہے۔ بلیک ہولز ایسے آبجیکٹس ہیں جن کا ماس بہت زیادہ ہوتا ہے، ہمارے سورج سے بھی کئی گنا زیادہ، اس لیے اسپیس ٹائم کو سب سے زیادہ ڈسٹور کرتے ہیں اور بہت گہرا کرو بناتے ہیں، جس کی وجہ سے بلیک ہولز کی گریوٹی بہت زیادہ ہو جاتی ہے اور وہاں وقت کے گزرنے کی رفتار بہت کم ہو جاتی ہے۔ یہاں ہم یہ مان کر چل رہے ہیں کہ آپ کو اسپیس ٹائم اور گریوٹی کا کنسیپٹ اچھے سے کلیئر ہے۔ اگر آپ اسپیس ٹائم اور گریوٹی کے بارے میں نہیں جانتے تو پہلے ان ٹاپکس پر ہماری ویڈیوز دیکھ کر اپنا کنسیپٹ کلیئر کر لیں تاکہ آپ کو تھیوری آف ریلیٹیوٹی اچھے سے سمجھ میں آ جائے۔ تو چلیے اب ہم آپ کو اسپیس ٹائم اور گریوٹی کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیتے ہیں، ٹائم ڈائلیشن کو اچھے سے سمجھ سکیں۔ ہمارے ارد گرد جو کچھ موجود ہے وہ اسپیس ہے۔ اسے آپ یوں سمجھ لیں کہ ہر چیز ایٹمز سے مل کر بنی ہوئی ہے اور ایٹمز کا زیادہ تر حصہ خالی ہے، یعنی اسپیس ہے۔ اس لیے ہمارے آس پاس ہر جگہ اسپیس پھیلی ہوئی ہے۔ اس اسپیس میں باڈی کی پوزیشن بتانے کے لیے ہم کوآرڈینیٹ سسٹم یعنی ایکس وائی زی استعمال کرتے ہیں۔ یہ کوآرڈینیٹ سسٹم کسی بھی چیز کی لمبائی، چوڑائی، اونچائی اور گہرائی بتاتے ہیں۔
ٹائم کیا ہے؟ ہمارے آس پاس بہت سے ایونٹس ہو رہے ہیں جو ہمیں وقت کے گزرنے کا احساس دلاتے ہیں۔ مثلاً صبح ہوتی ہے، دوپہر ہوتی ہے، پھر شام ہوتی ہے۔ دن رات بدلتے ہیں، لوگوں کی عمریں بڑھتی ہیں۔ ان سب ایونٹ سے ہمیں وقت کے گزرنے کا پتہ چلتا ہے۔ وقت حال سے مستقبل کی طرف سفر کر رہا ہے۔ گھڑیوں کی دریافت سے پہلے بھی ٹائم ایگزسٹ کرتا تھا۔ تب لوگ سورج اور ستاروں کی حرکت سے وقت کا اندازہ لگاتے تھے۔ وقت کی اگر کوئی تعریف کی جائے تو ہم کہیں گے کہ ہر لمحے ہوتا بدلاؤ وقت ہے۔ یہ ایک چینج ہے۔ ہر نینو سیکنڈ ہوتی تبدیلی دراصل وقت ہے، کیونکہ ہر چیز تو حرکت کر رہی ہے۔ ایٹمز جو ہر چیز کا بیسک ایلیمنٹ ہیں وہ بھی حرکت کر رہا ہے۔ ہماری زمین بھی اپنے ایکسس کے گرد گھوم رہی ہے اور سورج کے گرد بھی گھوم رہی ہے۔ سورج بھی گلیکسی کے سینٹر میں حرکت کر رہا ہے۔ گلیکسیز بھی ہر لمحے موو کر رہی ہیں۔ اسی حرکت کی وجہ سے ہماری کائنات پھیل رہی ہے۔ کہیں کچھ بھی ساکن نہیں ہے۔ ہر لمحے ہوتی حرکات ہی دراصل وقت ہیں۔ وقت کو چوتھا ڈائمینشن بھی مانتے ہیں۔ ہمارے ارد گرد سب کچھ اسپیس ہے اور اس پر ہوتی حرکات وقت ہیں۔ آئنسٹائن نے بتایا کہ اسپیس ٹائم ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ اسپیس ٹائم کو ماس جوڑتا ہے۔ اگر اسپیس ٹائم کو ایک فیبرک مان لیں تو اس فیبرک پر کوئی ہیوی آبجیکٹ رکھ دیں تو اس فیبرک پر ایک کرو بن جائے گا۔ اس کرو کو آئنسٹائن نے گریوٹی کا نام دیا۔ چونکہ سورج کا ماس سب سے زیادہ ہے تو یہ اسپیس ٹائم کو سب سے زیادہ ڈسٹور کرتا ہے، یعنی اس میں سب سے گہرا گڑھا بناتا ہے، جس کی وجہ سے سارے پلینٹس اس کے گرد موو کرنے لگتے ہیں۔ ہماری زمین بھی اسپیس ٹائم کو ڈسٹور کرتی ہے، جس کی وجہ سے چاند زمین کے گرد گھوم رہا ہے۔ آئنسٹائن نے اس کرو کو گریوٹی کہا اور کرو ایک فورس کی طرح ایکٹ کرتا ہے۔ ہم اپنی تمام تر آبزرویشن زمین سے لیتے ہیں۔ زمین ہمارا فریم آف ریفرنس ہے، لیکن ٹائم ہر فریم آف ریفرنس میں مختلف ہوتا ہے۔ مثلاً ہمارا دماغ کہتا ہے کہ ہم گھڑی دیکھ کر جتنی دیر میں ایک لائن بولتے ہیں اتنی دیر میں یہ لائن کائنات میں کہیں بھی کھڑے ہو کر بولیں تو ایک جتنا وقت ہی گزرے گا۔ یعنی اگر زمین پر لائن بولنے میں 2 سیکنڈ لگے ہیں تو مارس پر بھی 2 سیکنڈ ہی لگیں گے، اور اگر لائٹ کی سپیڈ سے حرکت کرتی ہوئی کسی اسپیس شپ پر بولیں تو بھی 2 سیکنڈ ہی لگیں گے، مگر ایسا نہیں ہوتا۔ وقت یعنی گزرتے ہوئے پل ہر جگہ ایک جیسے ہونے چاہیے۔ اگر آپ نے 5 منٹ میں کوئی گانا سنایا ہے تو ہر جگہ آپ کو 5 منٹ ہی لگنے چاہیے۔ اسے آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ اگر آپ زمین پر کھڑے ہو کر کوئی گانا 5 منٹ میں گاتے ہیں تو آپ کا کوئی بھائی جو ایک ایسی اسپیس شپ میں موجود ہے جو لائٹ کی سپیڈ سے ٹریول کر رہی ہے اور اسے بھی گانا گانے کو کہتے ہیں، تو جتنی دیر میں آپ کا بھائی لائٹ کی سپیڈ سے حرکت کرتی ہوئی اسپیس شپ میں گانا گائے گا تو کیا آپ دونوں نے ایک ہی ٹائم میں گانا گایا؟ تو اس کا جواب ہے نہیں۔ آپ دونوں کے لیے گھڑی یا گزرتے ہوئے وقت کے حساب سے دیکھیں تو دونوں نے ایک ہی ڈیوریشن میں گانا ختم کیا، مگر آپ کو زمین پر گانا گائے ہوئے تقریباً 1 سال گزر چکا ہوگا۔ اس دوران آپ نے اپنی زندگی کے کئی اور پل بھی گزار ڈالے ہوں گے، مگر آپ کے بھائی کے لیے ابھی صرف 5 منٹ ہی گزرے ہوں گے، کیونکہ آپ کا بھائی ایک ایسی اسپیس شپ میں موجود ہے جو لائٹ کی سپیڈ سے ٹریول کر رہی ہے اور اس کے لیے وقت کے گزرنے کی رفتار بہت کم ہو گئی ہے۔ اب دوبارہ گانا گانے والا ٹاسک کمپلیٹ کریں۔ اس کے لیے آپ خود ایک بلیک ہول یا بہت زیادہ ماس والے پلینٹ پر چلے جائیں۔ آپ کا بھائی زمین پر موجود ہے، تو کیا آپ دونوں کے لیے گانا گاتے وقت ایک جیسا ٹائم گزرا؟ بالکل بھی نہیں۔ آپ دونوں کے لیے وقت کی رفتار برابر نہیں ہے۔ گھڑی کے مطابق تو آپ نے 5 منٹ ہی گزارے ہوں گے، مگر جب آپ 5 منٹ میں گانا گا کر آئیں گے تو آپ پائیں گے کہ آپ کے بھائی کو گانا گائے ہوئے کافی عرصہ گزر چکا ہے۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ٹائم ایبسلیوٹ نہیں ہے، بلکہ کائنات میں سب کا وقت الگ الگ رفتار سے گزر رہا ہے۔ اس سے ہم یہ اندازہ بھی لگا سکتے ہیں کہ وقت اگر کائنات میں الگ الگ رفتار سے گزر رہا ہے تو وقت کا ختم ہونا اور شروع ہونا بھی ممکن ہے۔ یہ سوچ اس بات کو بھی جنم دیتی ہے کہ بگ بینگ سے پہلے وقت کا کوئی تصور نہیں تھا۔ تب کائنات صرف ایک ذرے کی طرح تھی، ایک چھوٹا سا ذرہ تھی، اور اس وقت وقت بھی نہیں تھا۔ تو ہم نے دیکھا کہ وقت کے گزرنے کی رفتار کو 2 چیزیں افیکٹ کرتی ہیں۔ ایک ہائی سپیڈ، لائٹ کی سپیڈ۔ اگر ہم لائٹ کی سپیڈ سے ٹریول کریں یا لائٹ کی سپیڈ کے لگ بھگ کسی سپیڈ سے ٹریول کریں تو ہمارے لیے وقت کے گزرنے کی رفتار بہت کم ہو جائے گی۔ اور اگر ہم کسی ایسی جگہ پر موجود ہوں جہاں گریوٹی بہت زیادہ ہوتی ہے، جیسا کہ بلیک ہولز، وہاں بھی بہت زیادہ گریوٹی کی وجہ سے وقت کے گزرنے کی رفتار کم ہو جاتی ہے۔